مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کر۔ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ جس عمل کو ہم کر رہے ہیں کہ یہ عمل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں کیا چاہیے؟ آمنا وصدقنا، کہ ہم فوراً اس پر ایمان لے کر آئیں اور اس کی تصدیق کریں اور اس سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اس پر؟ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جس بات کا تمہیں حکم دے فَخُذُوهُ، اس کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، اس عمل پر جم جاؤ، اس عمل پر کھڑے ہو جاؤ، اس عمل پر آ جاؤ۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس عمل سے تم کو رسول نبی روک دے تم اس سے رک جاؤ۔ تو جن چیزوں کا ہمیں علم پہلے نہیں تھا اور بعد میں ہو رہا ہے، تب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی کہ ہم اس چیز کو اپنائیں، اس چیز پر عمل کریں، اور وہ دیگر چیزیں جن کو ہم زمانہ جاہلیت سے، یعنی جب تک ہمیں اس کا علم نہیں تھا ہم اس وقت سے کرتے آ رہے ہیں، تو ہم اس کو چھوڑ بیٹھے۔ تو ارادہ کرتے ہیں نا کہ انشاءاللہ ہم ان سب چیزوں کو چھوڑیں، ہاتھ اٹھا کر بتائیں ماشاءاللہ۔ اسی جذبے کے ساتھ ہر بات کو اپنانے کی عادت اور نیت کر لیں، انشاءاللہ عادت ڈال لیں، تو انشاءاللہ اسلام پر چلنا بڑا آسان ہو جائے، دین کے احکامات کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آپ دیکھیں رسولوں سے اسے سامنے سے کہتے ہیں، جیسا کہ آج بعض لوگ ہیں نا، علماء کچھ حق بات بیان کرتے ہیں تو سامنے سے آگے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم نے یہ بات کیوں بیان کر دی، تم نے سود کے خلاف کیوں بول دیا، تم نے یہ حق بات کیوں بیان کر دی، تم نے اسباب کے متعلق کیوں بول دیا، ہمارے امیر صاحب نے تو یوں کہا تھا تم نے یوں کیوں کہہ دیا۔ آج کل کے لوگوں کا حال ہے کہ علماء سے آ کر مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء کے سامنے آ کر زبان کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء سے آ کر علماء کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم نے یہ بات اس طرح سے کیوں بیان کی۔ جیسے پچھلی قوموں نے کیا ہے نا نبیوں کے ساتھ، ان کے سامنے جا کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تم کو تکلیف پہنچائیں، تم ہمارے ہاتھوں مارے جاؤ گے، تم ہمارے ہاتھ سخت عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ تو اس موقع پر رسولوں نے کہا قالوا طائرکم معکم، کہ یہ جو نحوست ہے یہ تمہارے ساتھ خود لگی ہوئی ہے، یعنی تمہاری بدعمالی کی وجہ سے ہے، کوئی ہم نے یہ نحوست مسلط نہیں کی ہے۔ وجہ کیا تھی کہ جب اللہ کے رسول وہاں پہنچتے اس بستی میں، اس قوم میں، تو وہ لوگ جو ہے ان کی باتوں کو جھٹلاتے، ان کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے، ان کی نصیحتوں سے دور بھاگتے، اوپر سے ان کی تکذیب کرتے، ان کو ستاتے، ان کو مارتے پیٹتے، ان کو گالیاں دیتے۔ تو یہ پچھلی بعض قوموں کے حالات تھے۔ تو اسی طرح اس موقع پر بھی جو ہے اس قوم نے اس طرح کی حرکت کی، اور جب ان کو نصیحت کی گئی تو الٹا انہوں نے نصیحت قبول کرنے کے بجائے غلط ری ایکشن لیا، جیسا کہ آج بعض لوگ کرتے ہیں نا کہ اچھی بات، حق بات قبول کرنے کے بجائے اس پر غلط کمنٹس کرتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ جی فلاں امام نے، فلاں مفتی صاحب نے، فلاں عالم دین نے ایسی بات کر دی، ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دی۔ بعض جگہ دیکھنے میں آتا ہے، الحمدللہ آج 14 سال کا عرصہ یہاں گزر رہا ہے، ابھی تک ایک بات ایسی بات نظر نہیں ہے، ورنہ تو بعض جگہ جو مسجد کے ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں وہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ باتیں کیوں بیان کرتے ہیں مسجد کے اندر۔ ارے بھائی قرآن اور حدیث سے کوئی الگ بات ہے کیا؟ جب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کی جا رہی ہے تو کیوں نہ بیان کریں؟ تو الحمدللہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ بہت سے لوگوں نے بہت سی بدعمالیوں کو، برے کاموں کو چھوڑ دیا اور اچھی راہوں پر چل پڑے۔ بہت سی وہ برائیاں جو کھلے عام ہوا کرتی تھی وہ دب گئی ہیں، کچھ اگر چند لوگ ہیں وہ چھپ کر کرتے ہیں، علیہ اعلان جو برائیاں ہوتی تھی وہ بہت ساری بند ہو چکی ہیں، جس کا ہم بظاہر مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دلوں کے اندر بات اتاری، لیکن پھر بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بس یہی کہا جائے گا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بدعمالی اور ان کی ہٹ درمی
اور ان کی بدفعلی کی وجہ سے اور غلط راستے پر چلنے کی وجہ سے ان کے قلوب پر گمراہی کی مہر لگا دی ہے. کیا وہ حق بات کو سن کر، دیکھ کر، جان کر بھی اس کو قبول نہیں کر سکتے، وہ چاہ کر بھی اپنے دل میں اس بات کو نہیں اتار سکتے جب تک کہ اللہ سے توبہ نہ کر لیں، ہدایت کی توفیق نہ مانگ لیں، تو ان کے دلوں میں حق بات نہیں اتر سکتی. وہی انبھکتی میں پڑے رہیں گے، غلط باتوں کے پیچھے چلتے رہیں گے، غلط لوگوں سے جڑے رہیں گے، غلط لوگوں کے پیچھے چلتے رہیں گے، علماء کو چھوڑ کر غیر علماء کی مجلسوں کی زینت بنتے رہیں گے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی، ان کے سماعت پر، سننے پر گمراہی کی مہر لگا دی. اللہ نے ان کی بصارت پر، ان کے دیکھنے پر مہر لگا دی کہ وہ، ان کے قلوب تو موجود ہیں لیکن حق بات قبول نہیں کر پا رہے، ان کے کان تو موجود ہیں، سن رہے ہیں لیکن حق بات سن کر دل میں نہیں اتار پا رہے ہیں، ان کی آنکھیں دیکھ تو رہی ہیں لیکن حق چیز اور حق عمل کو سامنے دیکھ کر اس کو جو ہے اپنا نہیں پا رہے. یہ ان کے قلوب پر مہر لگ گئی. تو ایسی پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا. تو اس موقع پر رسول نے کہا قالوا طائرکم معکم، کہ یہ تو تمہارے ساتھ نحوست تمہاری بدعمالی کی وجہ سے لگی ہوئی ہے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، اور تم جو ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو، تم جو ہمارے ساتھ مقابلے پر آ رہے ہو، تم ہمیں جو گالیاں دے رہے ہو، تم ہمیں جو برا بھلا کہہ رہے ہو، تم ہمیں تکلیف پہنچانے کی باتیں کر رہے ہو، یہ صرف اس وجہ سے ہی تو کر رہے ہو کہ ہم نے تم کو نصیحت کی ہے. ان سے مذاکرہ چل رہا ہے، بات چل رہی ہے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، یہ تم اسی لیے تو کر رہے ہو. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ نحوست یہ تمہاری بدعمالی کی وجہ سے ہے. اگر تم حق بات کو قبول کرنے والے ہوتے، اگر تم صحیح بات پر عمل کرنے والے ہو جاتے، اگر تم رسولوں کی نصیحت کو ماننے والے ہو جاتے تو یہ آج تمہارے ساتھ پیش نہیں آتی. انتم مسرفون، تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ. پھر کیا ہوتا ہے کہ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، اس قوم کے ایک پرلے درجے کا آدمی ایک دور دراز علاقے سے دوڑتا ہوا آیا. اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس کا نام حبیب نجار تھا، اور اس نے آ کر اپنی قوم سے ایک والہانہ خطاب کیا، ایک اثر انداز خطاب کیا، اور بہت عمدہ طریقے سے اس نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی. وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، کہ بھئی یہ جو رسول آئے ہیں، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں، یہ حق پر ہیں، آپ ان کی باتوں کو مان لیں، ان کے اوپر ایمان لے آئیں، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اس نے اپنی قوم کو آ کر سمجھانا شروع کیا. تو آخر کار انہوں نے اس کی بات کو بھی نہیں مانا. اور پھر آگے آتا ہے قرآن مجید میں کہ انہوں نے اس پر لات گھوسے برسانا شروع کر دیے، اس کو مار مار کر اتنا مارا، اتنا زد و کوب کیا، اس کی ماب لنچنگ کی کہ اس کو شہید کر ڈالا. تو ایسی قومیں تھیں. تو آج بھی ایسی. اب یہ سفر کا مہینہ ہے، بعض لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں. اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اس مہینے میں نکاح کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی شادی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. ہم کتنے سال سے دیکھ رہے ہیں، 2 مہینے ہم انتظار کرتے رہتے ہیں بھائی نکاح کب پڑھا ہے. پتہ چل رہا ہے کہ 2 مہینے لوگ نکاح نہیں پڑھوا رہے محرم اور سفر کے مہینے میں. وجہ کیا ہے کہ محرم کو غم کا مہینہ سمجھ رہے ہیں اور سفر کو منحوس سمجھ رہے ہیں. ارے بھائی یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ تو دشمنان اسلام کا کام ہے، یہ تو اسلام سے نفرت کرنے والوں کا عمل ہے. یہ ہمارا عمل نہیں ہے، یہ غیروں کا عمل ہے، یہ گمراہ فرقوں کا عمل ہے جو راہ راست سے بھٹک گئے ہیں. ایسی جماعتوں کا عمل ہے. ہم اپنے آپ کو گمراہوں کی جماعت میں نہ شریک کریں. ان مہینوں کے اندر خوب کثرت کے ساتھ نیک اعمال میں حصہ لینا شروع کریں گے نا انشاءاللہ اس مہینے میں بھی نکاح اور شادی بیاہ اور دیگر تمام اچھے اعمال. یاد رکھیے اگر نہیں کیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے. آج کہتے ہیں نا کہ یار اسے بخار ہے، یار میں اس کے پاس بیٹھوں گا تو مجھے بھی بخار ہو جائے گا، تو اسے نزلہ ہے میں اس کے پاس بیٹھوں گا تو تعاون وغیرہ. ایسی وبا، ایسی بلا جب پھیل جائے کہ جیسا کہ ابھی کووڈ-19 آیا تھا، اور اسی طرح سے تعاون وغیرہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایسی بیماری کوئی پھیل جائے جو پورے علاقے کو چپیٹ میں لیتی چلی جائے اور ایک طرف سے لوگ مرنے بھی شروع ہو جائیں، تو پھر اس علاقے میں اگر تم موجود ہو تو دوسرے علاقے میں مت جاؤ،
اور اگر تم اس علاقے میں موجود نہیں ہو تو اس علاقے کی طرف تم سفر مت کرو، یہ حدیث مبارکہ میں۔ لیکن عام بیماریاں جو چلتی رہتی ہیں، لوگ اس سے جو ہے ایک دوسرے سے کتراتے، کھانسی ہو رہی، بھاگ، اس سے دور بھاگ رہے۔ ہم اکابرین کو دیکھیں، ہم اپنے صحابہ کو دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین، ایک شخص کے ہاتھوں سے جو ہے خون پیپ بہہ رہا ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ اس کی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے، لا عدو ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ یہ جو بدشگونی کرتے ہیں نا، بدفعلی کہ یہ برا فعل ہے، یہ بدشگونی کرتے ہیں نا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ولا ہامۃ، اور الو کہیں بول جائے، ارے یار الو بول گیا، آج تو ہمارے گھر کے باہر الو بیٹھا تھا، ہمارے درخت پر الو بیٹھ گیا تھا، ہمارے کھیت میں الو بیٹھ گیا تھا، آج تو گیا۔ تو بھائی الو کے بولنے سے بھی کچھ نقصان نہیں ہوتا، یہ سب ہماری اپنی بنائی ہوئی کہاوتیں اور کہانیاں ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ولا سفرا، اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، جو کہ ابھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے نیک اعمالوں سے رک جانا، اس کی وجہ سے نکاح اور دیگر تقریبات سے رک جانا، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں اس بات کا اضافہ ہے ولا نوء ولا غلا، اور نشتر کہتے ہیں جیسے ستاروں کے اثر سے زمین پہ رہنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ستاروں سے جو ہے کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا کہ تمہارے ستارے گردش میں، یہ سب باتیں بیکار کی کہ فلاں ستارے کی وجہ سے، آج فلاں ستارے کی اس کی وجہ سے تمہارے پر یہ حالات ہیں، تو اس کی کوئی حقیقت اسلام میں بھائی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے بعض دیگر چیزوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، تو ہم جن چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے اپنی طرف سے جو ہے ان کو ہم منحوس نہ سمجھیں، غلط نہ سمجھیں، بلکہ اچھی باتوں پر عمل کریں۔ نیک فال کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو فال وال نکلواتے ہیں یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، اگر فال ہے تو فال جس کو نبی نے پسند فرمایا وہ یہ، نبی سے پوچھا گیا کہ بہترین فال کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ، بہترین بات کہنا، عمدہ بات کہنا، کسی کے نفع کی بات کہنا، یہ ہے بہترین نیک فال۔ اب لوگ اپنی طرف سے ایسے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے اپنے تارے نکلوا رہے ہیں، وہاں پر اپنے جو ہے آگے کنڈلی پوچھ رہے ہیں، یہ سب اسلام میں نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہیں اور ایسے لوگوں کے پاس نہ جایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔